تکلیف بیان کرنے کی ہمیں یہ آ میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر نبوت کی حقیقی شان سمجھتی ہیں تو ادھر ادھر کے کلام میں نہ دیکھیں بلکہ مصطفیٰ کی شان یا اللہ کے قرآن میں یا حضرت کے فرمان میں. کیونکہ نبوت جب بات ہے لہٰذا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کو آخر تک یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم ہے ابو الانبیاء. ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ ایک طرح سے واحد نبی کے جن پر تمام جو آسمانی ادیان ہیں ان کا اتفاق ہے کہ مجھے بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں قائم نہیں چاہیے تو اسلام اور قرآن میں یہ کہا ہے کہ ارسل للناس بالحج. آپ اے ابراہیم جب وہ کعبہ بنا چکے قرآن کی آیت سورہ حج کی کہ آپ لوگوں کو بلائیے حج کی طرف آزان دو آواز اس پر روایت یہ ملتی ہے کہ مقام ابراہیم جس کے پیچھے آپ طواف کے بعد نماز پڑھتے ہیں جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا. ایک طرح سے پروجیکٹ کا کام کر رہا تھا اللہ کی طرف سے جنت سے بھیجا وہ پتھر جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خود کو بلند ہوتا جاتا تھا اور کعبے کی دیوار کو بلند کرتے جاتے تھے. کو ابراہیم کمار کرنے بیت اسماعیل جب بنا تکبر سے ہے ابھی آپ اس وقت کو یاد کیجیے کہ جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور اپنا تکبر ملنا ہو تب یاد ہو کی آواز ہوتی ہے پروردگار کو اس عمل میں ہمارے جانے سے قبول کروا دے. یعنی ابراہیم جیسا بنانے والا ہو اسماعیل جیسا مددگار ہو مکہ جیسی سرزمین ہو کعبہ جیسی عمارت ہو اللہ نہ قبول کرے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ خود ہمارے لیے ایک محتاج ہو جانے کی بات ہے. میں کتنی بڑی محنت سرکت کر دوں کعبے سے بڑھ کر تو نہیں کوئی میں کوئی بھی مدد کر دوں میں اپنی بات کر رہا ہوں یہ ساری زیرو 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 جب تک آگے بڑھ نہ لگے اللہ کے یہ زیرو کی ایسے مثبت ہے کہ جب یہ اللہ کے لیے ہے قبول ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہر کو چھوٹا مجھے الگ اور وہ چھوٹا رہتا ہے کئی بڑا خوبصورت کرانے والا کا کئی طریقے جو ہمارے ہو سکتا ہے کون سا عمل ایسا ہے کہ وہ قریب ہے لیکن وہ قبول ہو چکا جب قبول ہو چکا تو قریب آئی ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ حج کی طرف بلائیں اور جو گرے گا یا آپ کو کرے گا جب آپ بلائیں گے تو لوگ آئیں گے آپ حج کرنے کے لیے اللہ کل نظام ہے یا آپ کو ابھی کل ابھی سنکھے سلتے بھی آئیں گے سواریوں پر بھی آئیں گے دور دراز سے روایت ہے کہ جنہوں نے عالم ارواح میں ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا وہ آج حج کے آگے ہوتا ہے. اس سے ایک اور نتیجہ عرض کیا ہے علماء نے اور یہ بالکل صحیح ہے روایات سے مطابق یہ سوال ہوگا نا کہ یہ کیا خاص بات ہو گئی کہ ہم تو ایک چیز جانے والا ہو ہمارے ماں باپ کو صحیح کہانی کہتے ہیں ہم اس طرح میں آتے تو ایسی کون سی بات ہے کہ ہمیں بھی کرنا سیکھ کیا جائے گی کہنا سیکھ کیا دیکھیں میں جہاں سے بھی ہے اتر تمام سوچنا جواب دیا لیکن اتنا سوچیے گا کہ وہ بندہ کہ جو ایک چھوٹی نعمت کی حکمت کے بغیر بھی وہ اتنی بڑی ولایت کی نعمت بغیر حکمت کی بات کر رہا ہے. ایک ایسا بندہ نے بات کیا تو دو گھر یہاں پر اس کے بعد 4 گھر چھوڑ کے یہ دے دیا اس کے بعد 2 گھر چھوڑ کے دے دی اس کے بعد 2 محلے چھوڑ کے دے پتہ کسی بات کی آپ ایسے بڑھتی نہیں کوئی یا کوئی اس کا قانون ہے. اللہ نے انہیں ان ماں باپ کے یہاں اتارا کہ جو علی کی ہدایت کا اقرار کر رہے تھے. یہ کسی ایک لبیک کی جزا ہے. البتہ اللہ نے دنیا میں آ کر پھر چانس دیا کہ اگر کوئی نہیں بھی آ سکتا ہدایت میں تو یہاں بھی چانس دروازہ بند نہیں ہوا. سب سے بڑی مثال تو علیہ السلام کے دل سے بات دے رہے محمد دروازہ بند نہیں ہوتا کیا کوئی آ ہی نہیں سکتا. لیکن یہ تو اللہ نے کسی کو کوئی خاص خاندان ادا کر اس کے پیچھے وہ حکمت ہو. حکمت یہ ہے کہ جب عالم ارواح میں توحید اور رسالت اور ولایت کا اعلان کیا گیا یہ خالی ہم اور آپ کے لیے نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے لیکن آپ کا بھی یوگ کا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے وہ نبی تھے تو اللہ مجھے بنا دیتا موسیٰ
جلدی توحید اور رسالت اور ولایت کا کلمہ پڑھا، اللہ اسی اعتبار سے اس کو نبوت اور مقام دیتا چلا گیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ہے کہ وہ چونکہ محمد والے محمد پر کثرت سے درود بھیجتے تھے، لہٰذا اللہ نے انہیں خلیل اللہ بنایا. پھر کے سوال دے محمد والے تو اللہ نے جو نبی بنایا ہے نا، اس کی کوئی خاص وجہ ان روحوں نے اچھا ہوتا ہمیں تو یاد نہیں ہماری وہ نے کیا 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 بات کرتے یاد ہی نہیں. آج نہ ہونا اس بات کی لگی ہے کہ یہ ہوا نہیں. ہمیں کسی کو یاد نہیں کہ انہوں نے بھارت میں بھی رہے لیکن رہ چکے ورنہ دنیا میں آئے ہو. کسی اور عالم کے لیے یاد نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ وہاں رہے ہیں، وہاں رہے ہیں. اور وہ قرآن میں آئے موجود ہے پورے حالات میں عالم زر کے بارے میں، اور پھر آئمہ نے بتایا کہ اللہ نے ایک ایک روح سے اقرار لیا توحید کا، مصطفیٰ کی نبوت کا، مولا علی کی ولایت کا. جو جتنا جلدی جلدی تسلیم ہوتا گیا اللہ اسے دنیا میں ویسا مقام دیتا گیا. ہو رہے کہ اور سلواتے ہیں ولایت ہے ولایت الاسلام. اس خاطر ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ ایسا ازل سے عشق علی مل گیا، آج سے نہیں ہے، ایسا ازل سے عشق علی مل گیا مجھے، سکتا رہوں گا کعبہ ابد یا علی. اور احسان ہے تیرا یا سب کی نیابت میں، اور میں اس کو پوری تفریح کے بغیر کیا جس کے لیے میں مان ہے تیرا کہ میری ماں عظیم عدل سے احسان ہے تیرا کہ میری ماں عظیم ہے، تیری ملا ہے اس کی سند کیوں ہوئی. ایک دو تین چار ایک ارب جو بھی نمبر آپ کہیں اس کو اوپر کیے، لیکن ایک شہر سے وہ گنتی کا اس کو اللہ کی نعمتیں کام کر سکتے. علی ایسا جواب دے سکتے کہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے. علی کی اللہ نے خود قرآن میں کہا دو جگہ پہ کہیں کاؤنٹ نعمت اللہ کا پوچھی ہوا، اگر تم اللہ کی نعمت کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے اپنے قرآن میں یہ بھی کہا کہ کوئی بتاؤ دنیا قریب، یہ تو تم نعمتیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا، یہ بھی اللہ کے نظام میں قریب ہے. ہمارے لیے بہت ہے لیکن اللہ کے لیے تو قریب ہے نا. سب کو بتاؤ دنیا قریب، جو نعمت اللہ نے قریب کری ہے وہ بھی تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور میرے نبی نے فرمایا اتنا کا زیادہ قلوب عظیم، اے حبیب آپ ہو جس کا اخلاق عظیم ہے. جب تم قریب کو شمار نہیں کر سکتے تو عظیم کو بہت شمار کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو انبیاء کا سلسلہ دو برانچز ہیں. ابو الانبیاء جس کا اللہ نے ان سے کعبہ بنوایا، جیسے ایک کعبہ مرکز ہے. پھر آ جاتے ہیں دو اور آتے ہیں اسماعیل اور اسحاق. اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضور مقدم، اور سارے گزشتہ میں بات کر چکا ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کیسے آئے مکہ میں، وہ کیسے رہے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے تھے سراخان میں، سرخا وادی میں کچھ نہیں تھا وہاں. ابھی تو زمزم کا کنواں نہیں تھا، وہ تو بعد میں آیا. پورا وادی نہیں تھی، کوئی رہنے والا نہیں تھا. اور جب جانے لگے واپس تو حضرت حاجرہ نے مگر اس طرح کہا، یعنی ایک طرح تھا تو شیر خاتم شاہ، مگر اس طرح کہا کہ ہمیں اس کے سارے چھوڑ کے جا رہا. کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم یہاں اکیلے کیا کریں، کیسے رہیں گے؟ حضرت ابراہیم کا آدم ہمارے رب، یہ میرے رب کا ہوگا. کیا تصمیم حضرت حاجرہ نے بھی کہ جب اتنا کہہ دیا کہ حاجرہ نے ہمارے رب کی، اس کے بعد پوچھنا ہی نہیں رہا سب کا رب صاحب ہے. تو یہ تسلیم حضور کی چرچا ہے حضرت حاجرہ. ویسے ہی کسی کی نسل میں اللہ سرکار کے نور کو نہیں رکھتا اس مقام. اور پھر اس کے بعد وہ صفا اور مروا کے درمیان دوڑی ہوئی، اسماعیل کو پیاس سے مرنے لگے اور اللہ نے زمزم کا کنواں بھی جاری کیا. اور جیسے ہی وہ زمزم کا پانی نکلنے لگا تو پرندے آئے، پرندے پانی پینے لگے. قبیلے بنو جانا وہاں سے گزر رہا تھا. میں ایک منٹ میں آپ کو وہاں سے ریکال کروں جو سارے گزشتہ پڑا.
تو قبیلہ بنو جخم وہ گزر رہا تو اس نے دیکھا ارے یہاں تو پرندے ہیں، پرندے کا مطلب پانی ہے، وہاں پر کون سے تو پانی ہے، یہاں تو ہم نے کبھی پانی دیکھا ہی نہیں، کیا اجازت ہے کہ ہم پانی پی لیں گا، پانی پی لو، اجازت ہے پانی بھرنے کا بھر لو، اجازت ہے کہ اپنے گھوڑوں کو بھی پلا لیں گا پلا لو۔ اس کے بعد کا ہم تو اتنی مرتبہ یہاں سے گزرے ہیں، ہمارا تو بسیرا ہی وہاں ہوتا ہے جہاں پانی نہیں مل جائے، تو یہاں تو لوگوں نے پانی دیکھا ہی نہیں، یہ اس سے ہوگا اس کی ایریا لگانے چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی ولی اللہ ہے اور آپ تو ان کی ماں ہے، تو کیا ہم اجازت نہیں کہ ہم رہتا ہے آپ کے ساتھ؟ حضرت ابراہیم چھوڑ کر گئے تھے، اپنے خدا پر تسلیم تھی، تنہائی کا مسئلہ اللہ نے حل کیا، خون کا مسئلہ حل کیا، پیاس کا مسئلہ حل کیا۔ اسی قبیلہ بنو جخم میں ایک خاتون ایسی تھی کہ جو اس لائق اور اس مقام پر کہ اللہ نے اسماعیل کی روزہ بنایا، وہیں سے نسل اسماعیل آگے بڑھی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا قام مظاہرہ کہ اللہ کا نظام سمجھ آ رہا، آپ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیجیے اور پھر آ جائیے ابراہیم علیہ السلام اور یہاں سے حضور مکرم تک کی ایک نیت، کوئی خاص ایک ایسی نسل ہے جس اللہ نے یہ سعادت اور اہتمام عطا کیا۔ تو ہو گیا یہ کہ ایک طرف اسماعیل، دوسری طرف اسحاق۔ اچھا اسحاق کے بیٹے کیا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، یعقوب کو اسرائیل کہتے ہیں، ان کا لقب ہے۔ یہ بتاتے وقت نام برا نہیں ہے، یہ برتن اپنے لیے رکھتے ہیں۔ اب لقب چوری کرنا تو پرانی سنت ہے، پتہ نہیں کتنے لقب کر دو، اس لیے رسول نے کہہ دیا تھا کہ علی امیر المومنین خالی ہاتھ ہے، جو آپ کے بعد اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے وہی سب سے بڑا کافر ہے۔ اگر کسی کے دوسرے کا فیصلہ کرتا ہوں نا تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا دیکھ لو کہ آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق ضرور ہوا ہوگا۔ لیکن سوال میں بہت نہیں لانے لگے وہ اسرائیل کو کوئی لقب ہے اچھا ہے، اسرائیل یعنی اب ہندو لینگویج کا لفظ ہے، اور عید یعنی اللہ، اللہ کا بندہ، اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ جو یعقوب علیہ السلام کا لقب۔ اچھا یہ آئمہ علیہ السلام کی ہسٹری میں بات میں بھی رہا، آپ کے ذہن میں مولا علی کے سارے دعا نہیں، وہ امام ابو بکر علیہ السلام نے جن کا ایک لقب ہے ایسا کہ اگر میں ویسے بغیر وضاحت کے کہوں تو شاید کسی کو برا نہیں لگتا ہے کہ آپ نے امام ابو بکر علیہ السلام کے لیے یہ لفظ کیسے کہہ دیا۔ امام کا ایک لقب ہے متوکل، متوکل تو امام کا قاتل ہے وہ جس بتانا کو بے شمار۔ متوکل کا خود مطلب برا نہیں، متوکل کا مطلب اللہ پہ توکل کرنے والا۔ تو امام کا لقب ہے متوکل، امام نے لیکن منع فرمایا کہ مجھے متوکل نہیں کہنا، اس لیے کہ اگر تم متوکل کہہ کے میری حدیثوں کو اور فضائل کو بیان کرو گے تو بعد میں جو میرے فضائل ہیں وہ اس کے نام سے لکھے جائیں گے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لقب اس طرح سے تو عیسائی بہرحال اسی لیے ان کی جو لینی ہے جب کو بنی اسرائیل ہوتے ہیں یعقوب علیہ السلام، یعقوب سے یوسف ہے، پھر ایوب ہے، شعیب ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے، داؤد ہے، اسماعیل ہے، الیاس ہے، یسع ہے، یونس ہے، ذوالکفل ہے، زکریا ہے، عیسیٰ، یہ نبوت کا سلسلہ، نبوت کی بات ہوتی ہے۔ یہاں سے نبوت کا سلسلہ ہے اسحاق سے لے کے عیسیٰ، اسماعیل علیہ السلام کی بات کوئی لمبی نہیں۔ اچھا یہ تو میں نے نام لیے بنی اسرائیل کے، یہ تو میں نے کچھ وہ اہم کیا کہ نام لیے کہ ذکر قرآن میں، ورنہ ہزاروں نبی ہوئے اس نسل میں، ہزاروں ہوئے، ہزاروں۔ اور اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے ابو لہب کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا لیا تو اللہ نے کہا کہ خالی کعبہ بنا نہیں ہے، پھر سورہ بقرہ میں ہوا ہے احیونا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے اسماعیل اور ابراہیم سے عہد بھی لیا کیا انتا تیرا بیتی کہ میرے گھر کو پاک بھی رکھنا، طاہرہ، طاہرہ کا لفظ میں ہے، میں چھوڑ کر رہوں گی اور سے ہم نے ابراہیم سے کہا کہ آپ طاہرہ بیتی کس کے لیے پاک رکھنا، لیکن آپ کی تعین طواف کرنے والوں کے لیے، احتکام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے آپ پاک رکھیے گا اس گھر کو، اس بیت کو۔ بس بیت کی طہارت میں اور اہل بیت کی طہارت میں فرق یہ ہے کہ بیت کی طہارت کا ذمہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. مجھے کہنے کا حق ہے کہ جتنا ابراہیم علیہ السلام کے پاک کیے ہوئے میں اور اللہ ہمیں فرق ہے، اتنا تو کم سے کم کعبے اور علی میں فرق ہے نا. جی جی، اس لیے کہ بیت کو پاک کیا ابراہیم نے، اہل بیت کو پاک رکھا. اب یہ بات ہے کہ اہل بیت میں کون شامل؟ میں چونکہ اردو مربوط ہے موضوع میں حاضر نہیں، میں اس پر ویسے بھی کوشش ہے اس نمبر سے تو خاص طور پر اور بھی اس کی لیگیسی رہی ہے کہ نہ کسی کو درج کرنا کون کرنا، میں نے صرف ایک علمی نقطہ کے اندر پیش کرنا. آپ نے احادیث ہمیشہ سن رکھی ہے کہ جب وہ اہل بیت والی آیت نازل ہوئی تو حضور مکرم آتے تھے، بی بی فاطمہ کے در سے کھڑے ہوتے تھے، السلام علیکم ہوا کہتے تھے. لیکن فرض یہ تو کہتے بھائی ہم حدیث کو نہیں مانتے. اگر کہ حضور کہتے تھے کہ ہمارے جو قرآن آتی ہے تو ہم حدیث کو نہیں مانتے. اچھا قرآن سے بتاتے ہیں، تو جب قرآن سے بتائیں گے، قرآن سے کہیں ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ آیت خالی پنجیکرن کے لیے، مولانا حدیث میں آیت قرآن کہ اس میں کوئی اور شامل نہیں، کوئی اور سے آپ سمجھ رہے کون، صرف رسول کی بیٹی شامل، ان کے گھر والے شامل، اور کوئی نہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے. قرآن میں دیکھیں قرآن کا ایک ایک لفظ میں حرف موجود ہے، حرف. یہ جو آیت تقریر ہے 33 اس سے آپ کو یاد رہے گی جواب 33 سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 سورہ احزاب اور آیت بھی 33. یہ آیت انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہوتی، یہ شروع ہوتی ہے کرنا بھی بیوتکن، کہ اے نبی کے بعد آپ اپنے گھروں میں رہیے گا. اس سے زیادہ ایکسپریشن حکم تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے گھروں میں وقرنا بھی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور جو جاہلیت کی پرانی زینتیں اور کام تھے وہ انجام نہیں دیجیے گا. واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کیجیے گا. وآتینا الزکاۃ، زکات ادا کیجیے گا. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجیے گا. پھر سو لیجیے گا بیت یعنی گھر، اہل بیت گھر والے. بیت ہے سنگولر ایک، بیت کی جمع کیا ہے؟ بیوت. بیوت جب آیت شروع ہوئی ہے نا تو ہے کئی سارے گھر، اس لیے کہ نبی کی ازواج ہیں. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، بیوت اپنے گھروں میں رہیے گا، پلورل ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، میرے ساتھ چلیے گا. آیت کو پھر پڑھو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت والے کام نہیں کیجیے گا. نماز قائم کیجیے گا، زکات ادا کیجیے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجیے گا. اپنے غلط پڑھو تو پھر رشتہ کیجیے گا. پھر اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیوت. میری بات پہنچ رہی ہے؟ نہ اب یہ سارے گھروں کی بات نہیں ہو رہی، ایک گھر کی بات ہو رہی ہے. ایک گھر کی. ایک گھر کون سا ہے؟ گھروں کو تلاش نہ کرو، ایک گھر کو تلاش کرو. عظمت فاطمہ الزہرا پر ایک گھر کے سلوات تو بھیجے گا محمد. وجود اور بیت کا فرق نہیں سمجھ میں آیا کہ آیت ایک ہی آیت میں نہ رکھا تو نبی کی خلافت تھوڑی کہ ایک مرتبہ ایک لفظ زبان سے نکل گیا، دوسری دفعہ دوسرا لفظ نکل گیا. اللہ کا کلام ہے تو اللہ کو کیا مشکل تھی کہ یہاں پر بھی کہتا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیوت. نہ ایک گھر ہے، سارے گھر نہیں ہیں. یہ وہ گھر ہے جس پر آتے حضور مکرم سلام کرتے ہیں. ثابت ہو گیا نا قرآن سے. اچھا اس کے بعد ابھی ہے جو کنٹینیوشن ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوبارہ لفظ بدل گیا. اور جو آپ کے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور آیت نازل ہوتی ہو آپ یاد رکھیے گا. پھر گھروں کی بات ہو رہی تو یہ بیوت اور بیوت کے درمیان اللہ کو ایک بیت کہنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ دو بیوت کے درمیان ایک بیت ہے، یعنی وہ گھر، یہ گھر، بہت سارے گھر، یہ بھی بہت سارے گھر، یہاں پر ایک گھر. بس عبداللہ مجھے کہنے لگے حضور کہیں سے آتے
تھے، کہیں سے تشریف لاتے تھے نا، اور پھر در فاطمہ پر آتے تھے، تو کسی نہ کسی گھر سے تو آ رہے ہوں گے. وہاں سے آ کر میری فاطمہ کے گھر پہ اس در پہ کھڑے ہوتے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیوت النبوہ نہیں، اہل بیت النبوہ. تو حضور اپنے عمل سے بھی سمجھا رہے تھے، قرآن کی آیت بھی کہہ رہی تھی کہ جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں پر جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے. اور منزل میں داخل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں نے تصویریں سارے انبیاء ہیں، لیکن بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ وہ بیت کی طہارت کرے، اور اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ اللہ خود تعمیر ہو. اور یہی وقت حضرت مریم سلام اللہ کے نبی میں حضرت ملائکہ کہتے تھے ان اللہ صفا کی طہارت کی اور صفا کی اللہ نساء اللہ نے اے مریم آپ کو طہارت عطا کی ہے. حضرت مریم کی طہارت کی گواہی کس نے دی؟ ملائکہ نے. خاتون جنت انما یرید اللہ، جتنا ملائکہ جو اللہ کی گواہی میں پڑھے نا اتنا مریم اور فاطمہ کی گواہی میں پڑھے. بات بہت رہی جی. اب اس کا مطلب ہے کہ ایک پیر اللہ نے ایسا رکھا ہے جو حتیٰ ان سارے انبیاء سے بھی افضل و بلند ہے. بس یہی وہ سوال تھا. اس روایت میں انبیاء کا ذکر ہے، اس کے بعد ایک بات ایک مرحلے پر آگے بڑھی ہے جو نہیں ہے اپنے سے کہ ساتھ ساتھ سوال مولا علی کے ساتھ ہی وقت آخر مولا علی کا سر پہ ضرورت لگی. میں اس کو مسائل نہیں پڑھا، میں اس کو معارف کے بیان میں پڑھ رہا ہوں. سر پر ضرورت لگی ہے، سر ترقی. تبیب نے آ کر کہا کہ اے مولا حسن، آج حسن کے شہزادے کا ذکر کہ اے مولا حسن علیہ السلام آپ اپنے بابا سے کہیے کہ وصیتیں پوری کر لیں، اس لیے کہ اب جو زہر ہے نا اس کا اثر عمر اس تک آ چکا ہے. اب ظاہری طور پر مسئلے میں کوئی امکان نہیں تو وصیت کو پوری کر دیں. جیسے ہی طبیب نے کہا کہ زہر کا اثر مرض تک آ چکا ہے، علی نے بلا تشریح آنکھیں کھولی اور فرمایا سلونی سلونی. نہیں کر رہا تھا یعنی یہ کون سا سلونی کہنے کا موقع ہے؟ علی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے وسیع کا عالم یہ ہے نا کہ زہر مرض تک پہنچ جائے تب بھی سلونی کا دعویٰ کرے. اس کے نبی کو نہ ہزیان ہوگا نہ نسیان ہوگا. کہنے والا شیطان ہو سکتا ہے، نبی کو نہ. اس لیے اللہم صلی علی مولانا فقط سلونی ساسا کے سوہان کھڑے ہوئے. ساسا کے سوہان کی ایک مسجد ہے، مسجد سہلا کی نہیں آپ نے غیرت کی، مسجد کوفہ کی، مسجد سہلا کی. ایک مسجد جو وقت کا ہوتا ہے کاروان میں تو کاروان معمولاً وہاں لے نہیں جاتے کہ مسجد ساسا کے سوہان جو مسجد سالہ کی قریب ہے جس مسجد فقیر نے زیارت کی، ان کے نام سے پوری مسجد ہے. مولا علی کی جلیل القدر صاحب مولا علی کے ساتھ ہی رہنے والے اٹھنے بیٹھنے والے. آخر وقت کا مولا علی کا یعنی اب ایک شب رہ گئی تھی. مولانا کا سلونی آخری ملاقات کے حساب سے ساسا نے کہا کہ مولا ویسے تو میں آپ کو بہت زحمت نہیں دیتا لیکن آپ نے خود حکم دیا ہے تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ انت افضل ام آدم. کیا سوال کیا خدا کے قسم، یہ سارے انبیاء کی بات ہے. آپ افضل ہیں یا آدم؟ علی ہے علی. فوراً تو یہ کہا نہیں کہ میں افضل. فرمایا تزکیۃ المرء بنفسہ کبھی ہوں. ایک انسان کا خود ہی اپنی تعریف کرنا اچھا تو نہیں ہوتا.
یہ بات تھوڑی جگہ نبوت کے معاملے میں بھی اور امامت کے معاملے میں اس میں یعنی فرض کیجیے کہ آپ پہنچے انشاءاللہ کوئی امام کی خدمت میں پہنچے کہ مولا آپ ہی ید اللہ، آپ ہی عین اللہ، آپ ہی لسان اللہ، آپ ہی وجہ اللہ، آپ ہی کائنات کے سب سے بڑے عالم، تو مولا پلٹ کر اس کو یہ نہیں کہیں گے ارے نہیں کیسی بات کر دی آپ نے، نہیں تو آپ کا اسے صدر ہے. یہ تو آپ کی اس سے بیانی ہے، ورنہ یہ کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مولانا، کوئی مجتہد یہ کہہ سکتے ہیں، یہ کہنا بھی چاہیے. لیکن امامت کے لیے نہیں آگے کہ مولا میں آپ کو امام سمجھتا ہوں. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے تو علی کا جاتا مجھ علی جس کو چھوڑ دے تو اس کا بچتا کچھ نہیں. تو یہاں الہی عورتوں میں تو کوئی ووٹوں کی بات تھوڑی فرض کیجیے خدا نہ خاصا لوگ بھی جانے والے کل سے پوری دنیا میں کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہ بچے تو اللہ کی قدرت نے کہ 1% 2% نہیں ہوتی ہے. محمد رسول اللہ کہنے والا کوئی نہ بچے تو نبی کی نبوت اور رسالت میں کیا کمی ہو جائے گی؟ نہ کہو تو ولی اللہ کوئی علی ہمارے علی کو اللہ کہنے کا محتاج تھوڑی ہے. ہم کیا علی کو کون جانے گا وہیں پر فیصلہ ہوگا. علی کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو کہ وہ درخت کے قریب نہ رہے جنت پر گندم کا درخت تھا لیکن وہ چلے گئے درخت والا ہو گیا. اللہ نے مجھے منع نہیں کیا تھا کہ گندم نہ ڈال لیکن ابھی یہ ساری زندگی جو کی روٹی کھا کر گزارا کیا گندم نہیں گیا اللہ کو. اچھا بس کسی بات کو پھر حدیث نے ایک بند میں لکھا وہ سوال کا ساتھ تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ ان چوہان نے عرض تک نماز سناؤ جو مولانا ضروری کہہ دیا کہ ان کے ساتھ ساتھ ان چوہان نے عرض تک کھاتے چند مسئلے میں یا شرح عرب جو سوچا جب چاہا اس کو پوچھو تو مانے ہوا ادب دیتے حکم آپ کو کرتا ہوں عرض اب کھاتے امیدوار ہے اس کے جواب کا آدم کا مرتبہ ہے سوا یا جناب کا. سر کو جھکا کے شیر خدا نے دیا جواب آتا ہے مجھ کو اپنی ثنا کرنے سے حجاب. آتا ہے مجھ کو اپنی ثنا کرنے سے حجاب گندم کے کھانے سے وہ ہوئے مورد عقاب. میں نے بغیر من کیا اس سے اجتناب. اللہ نے منع نہیں کیا تھا پھر بھی میں نے بغیر من کیا اس سے اجتناب. باقوں میں شکر حق سے دوا آشنا رہی چاہے واقع ہوتے رہے باقوں میں شکر حق سے دوا آشنا رہی. نانے زمین چوکی نہ نانے زمین ہمیشہ علی کی جگہ رہی. انت افضل نو وقت نکلا جا رہا ہے جلدی جلدی. انت افضل نو آپ افضل ہیں یا نو؟ انا افضل میں افضل. لیما بولا کیوں؟ دیکھو جانتے ہیں ایک تو نوح علیہ السلام نے فتویٰ کی جس میں نوح علیہ السلام کے لیے کوئی تفسیر نہیں ہے. 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اگر خالی 70 لوگ مسلمان ہوئے تو پھر تو حق بنتا ہے
فرمایا جب کہ امت سرکش نے کی جفا کہ حق میں ان کے منہ سے صابر نے بٹوا باندھا ستمگروں نے گلا ریسمان سے علی میں نے دعائیں پڑھنا کبھی کی دبا لیکن ایک اور بتایا جس سے آپ انشاءاللہ جو ہوتے ہیں فضائل پیش ہوئے صرف ایک سوال ضرور آپ کو سمجھ آئیں گے مولانا کا آنا افضل نور سے افضل میں اس لیے کیوں نور کا بیٹا مجھے بتائیے گا کافر تھا مسلمان تھا یا کافر ہو گیا علی کے بیٹے مولانا کا اور دوسرے میں مصر کو پڑھ جائے گا اور دوسرے شہید نہ تھا نور کا پسر کافر رہا سدا نہ ہوا دین سے بہراور میرے پسر رسول کے ہیں پار آئے جگر میرے پسر رسول کے ہیں جو بھی نعرہ لگا ایک نعرہ لگائیے گا مل کے دل آگے بڑھانا ہے بس نہیں میرے پسر رسول کے ہیں پار آئے جگر یہ دو خالی رسول کے نہیں یہ دونوں لال عرش الہی کے ہیں گوہر سردار اہل خلد ہے عالی مقام ہے فقط یہ خود نہیں سردار اہل خلد ہے عالی مقام ہے نانا نبی ہے باپ امام آپ امام ہے آگے بڑھو انتظر موسیٰ نبوت کا سلسلہ بہن میں رہے بعد امامت پہ داخل ہو گئی نبوت سے انتظر افضل موسیٰ آپ افضل ہے موسیٰ اللہ افضل میں افضل میمہ مولا کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اِنَّ بِلَا فِرَوْنِ نَوْ تَقَا فِرَوْن کے پاس تو جائیے گا ذرا دربار میں محمد اس کو چیلنج کرنے کے لیے اس نے طغیان کی اول حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار چلا تو جاؤں گا لیکن وہ میں نے بنی اسرائیل میں سے ایک کو مار دیا تھا بھوکا مار دیا تو میں جاؤں گا تو وہ بدلہ لیں گے تو ایسا کر کے کسی کو ساتھ دیتے رہے کے خلاف تھا جو سورہ اجرا ہی مشرکوں کے کرتوتوں کو بیان کرنے کے لیے تھا میں وہاں پر جا رہا تھا جبکہ ان مشرکوں میں سے میں نے کسی کے باپ کو مارا کسی کے دادا کو مارا کسی کے ماموں کو مارا کسی کو میں نے تو نہیں کہا رسول اللہ سے کسی کو ساتھ کسی اور کے اوقات کے علی علی کے ساتھ چل کے سورہ پر آپ کو جنہیں تاریخ پتہ ہے کیسی ہے میں نے پھر اس نے عرض کی کہ غلام آپ پر نثار قدر آپ کی سماع موسیٰ کا اقتدار فرمایا ان کو جب ہوا یہ حکم کردگار فرعون پاس جانے کرو حال آشکار کہ ہر قوم یہ ہے کہ جیتا نہ ہوں میں تو تم مجھے مانے گا تو ہم سے جیتا نہیں آ سکوں گا کہ ہر قوم یہ ہے کہ جیتا نہ ہوں میں در حکم ہو تو بھائی کو بھی ساتھ در حکم ہو تو بھائی کو بھی لے کے جاؤں میں مجھ سے رسول پاک نے جسم کہی ہے بات آج جا کے اہل کعبہ میں پر سورہ برات کہ جب پڑا بہت سے صنادید بد صفات سارے کچھ پرست سے وہاں پر صنادید بد صفات لایا بجا میں حکم شہنشاہ کائنات سورہ پڑھا بیت اجب ہے یہاں پر کیسے حکم کو بجانا ہے کیسے اس شان سے کہ سورہ پڑھا برات کا اس عز و شان سے سورہ پڑھا برات کا اس عز و شان سے کہ آگی کی مرحبا کی صدا آسمان سے آگی کی مرحبا کی صدا آسمان سے ایک اور وجہ بتائیے اور ایک اور وجہ نہیں میں مسلسل ہوں باتیں یاد ہے اگر موسیٰ علیہ السلام اصحاب کو دیکھتے تھے احتام بن گیا پہلی دفعہ اپنے وظیفہ بنا تو خوف آ جاتے کہ یہ اللہ بن گیا اللہ نے قرآن میں کہا تک خوف ہی دے گا یا تو نقصان نہیں پہنچائے گا موسیٰ کے سامنے ایسا آیا جوانی میں قوم کا ہے حیدر نے ایسے کو جب پور پر ایسا ہوا موسیٰ کا اتحاد موسیٰ اسے اٹھا لے یہ ہوا حکم کے لیا وہ ڈر گئے یہ تھا بشر اب آپ کے لوگ ایمانی پر کیا خود ہی پہنچ جائیں گے عیسیٰ نے اس سے پوچھا تو مولا نے یہ کہا مادر ہے مولا نے کیا کہا مادر ہے ان کی حضرت مریم سی پارسا وہ طیبہ ہے طاہرہ
غیر عبادت روا نہیں، طاعت کی یہ جگہ ہے ولادت کی جا نہیں، ساتھ چلنا میرے، طاعت کی یہ جگہ ہے ولادت کی جا نہیں، اور وقت آیا میری ولادت کا جس گھڑی، میں نے کہتا میرے ساتھ چلا، وقت آیا میری ولادت کا جس گھڑی، مادر میری دعا کے لیے کعبے میں گئی، وہاں سے فاطمہ کو، فاطمہ بنت اسد، وہاں سے فاطمہ کو صدا یہ کسی نے دی، آ اندر آ تو کعبے میں ہے مادر علی، اندر آ تو کعبے کے اے مادر علی، کھانا صاحب کے ذہن میں رکھنا، کھانا یہ ہے جہاں جو آیا ہو کھانا، اندر آ تو کعبے میں اے مادر علی، مریم سے مرتبہ بڑا اسم زیاد ہے، یہ بی بی فاطمہ کی بات ہے، فاطمہ بنت اسد کی بات ہو رہی ہے، ان کا مرتبہ مریم سے مرتبہ بڑا اسم زیاد ہے، کیوں؟ تو ہے کنیز خاص علی خانہ ذات ہے، یہ اہل بھائی میں یاد ہے، ایک فارسی کتاب میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے بڑھ کے یہ بھی پوچھا، انت افضل ام محمد، تب اتم من بنی ضروری سے خطاب کرنے والی کے زبان مطار سے نکلا، تو نے یہ کیا پوچھ لیا کہ انت افضل ام محمد، انا عبد من عبید محمد، محمد کا غلام علی، علی نے اپنے آپ کو غلام کہا، اللہ نے نفس کہا، نبوت کا امامت سے تعلق سمجھ آ گیا، کلمہ تھا امامت سے باقاعدہ شروع ہو، جس میں کچھ گزارشات ہیں، وہ کچھ گزارشات کی شاید میں نے نہیں کی، وہ جہاں تک پہنچ جائے بتا موجود بہت بڑا وسیع، انہیں علی کا بیٹا حسن، حسن کا بیٹا قاسم، وہی روحانیت، وہی خون، وہی طہارت، میں اس بندوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے، دس پڑھنا چاہ رہا تھا، میں اس متوں کا سویرا ہوں، نام دیکھیں، دیکھو میں کس نسل سے آ رہا ہوں، وہ علی، علی کا بیٹا حسن، حسن کا بیٹا قاسم، میں اس متوں کا سویرا ہوں، نام قاسم ہے، متائے فاطمہ زہرا، نام قاسم، فضیلتوں کی تمنا ہوں، نام قاسم ہے، اور قسیم خلد کا پوتا ہوں، نام قاسم، میرا دادا ہے نا وہ جنت جہنم تقسیم کرنے والا ہے، قسیم خلد کا پوتا وہ نام قاسم ہے، کتاب جنگ میں ترغیب کرنے آیا ہوں، 13 برس کے بچے ورنہ کہاں رہتے ہیں، وہ بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں، کتاب جنگ لیکن میں بدل دوں گا، کتاب جنگ میں ترغیب کرنے آیا ہوں، تمہارے قسموں کو تقسیم کرنے آیا ہوں، قاسم، قاسم جو ذات حسنی کا نمبردار، وہاں سے دوڑے حسن اور حیدر کرار، قاسم درارت کی مقبولی کا مجھے یہ بہت زیادہ دل پہ لگتا ہے، قاسم کے مسائل سے انہوں نے فضائل پہ لکھا، پامال کا لفظ آپ نے ہمیشہ مسائل میں سنا ہے، لیکن پامال کا لفظ فضائل میں ایسے انہوں نے لکھا کہ نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا، نور ہے نا، چاہے 13 برس کر لیے لیکن وہی نور ہے، نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا، اور ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا، قاسم کا راستہ ہوگا پامال، لیکن ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہو سکتا، امام حسین علیہ السلام کا کوئی اشرا دنیا میں جہاں کہیں ہو رہا ہو، ایک مجلس جب تک مختص نہ ہو شہزادہ قاسم اپنے حسن سے، وہ اشرا مکمل ہی نہیں ہو سکتا، گویا ذکر قاسم جڑا ہوا ہے ذکر امام حسین حسین کے ساتھ۔ اے شہزادے، میں یہ کہوں گا بس پرسہ پیش کرتے ہوئے، عرض حقیقت، عرض ادب، ہم فقیروں کا پرسہ، ہماری کیا حیثیت اور اوقات کے پرسہ بھی دے سکیں، بس وہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ہے کہ ہم حسین کی ماں فاطمہ الزہرا کا پرسہ دے سکیں، یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے فرش ادا پر قبول فرمایا ہوا ہے، بلکہ وہ خود فرش ادا پر آتی ہے اپنے حسین کا پرسہ لینے۔ آج تو فقط بی بی فاطمہ نہیں ہے، آج تو مولا حسن آئے ہیں مدینہ سے پرسہ لینے کے لیے، اپنے کل بدن کا پرسہ،
انتقال شدہ لاش کا پرسہ، باپ کو پیش کرنا ہے بیٹے کا پرسہ۔ سامنے وقت میں گنجائش نہیں بچی، لیکن سنا کہہ دوں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر تو جاتے ہیں، امام حسن کی زیارت سے ہرگز غافل نہیں رہے، جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے۔ کم توجہ جاتی ہے کہ عمرہ پہ جائیں اور ساتھ میں مدینہ منورہ جائیں۔ آپ کو جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ ہیں جو ہستیوں کو ماننے والے جو وہاں مشہور ہیں، غافل نہیں ہونا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو میرے بیٹے حسن کی زیارت کرے، میں قیامت پہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچوں گا اس کے پاس۔ مولا حسن کی زیارت سے کبھی غافل نہیں رہنا، مولا زین العابدین علیہ السلام کی زیارت کبھی غافل نہیں ہونا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چار امام ہیں وہاں پر، اور ان سب کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ وہاں پر ہے، اور ان سب کی جد رسول اللہ افضل کائنات وہاں پر ہے۔ کیسے ایک مومن غافل رہ سکتا ہے مدینہ منورہ کی زیارت سے؟ چاہے آپ کے لیے امکان نہ ہو کہ ویسے وہاں عزاداری برپا کر سکے، ویسے وہاں بات، کوئی بات نہیں۔ ائمہ مسلم بھی تو جاتے تھے اس زمانے میں، بنی عباس کے زمانے میں جاتے تھے نا مومنی۔ جتنا آپ کر سکتے ہیں، جو وہاں پر آپ کے لیے امکان میں آپ نے زیارت پڑھ لی، آنسو بہے، آپ کی حاضری ہوئی، یہ ضروری ہے۔ اور پھر عمرہ کے حج بیت اللہ یا عمرہ بیت اللہ۔ بس عزیزو، آج مولا حسن بھی آئے، ظاہر ہے کہ پھوپھی ہیں زینب، دادی ہے فاطمہ، اور دادا ہے حیدر کرار۔ علی آئے ہیں پرسہ لینے کے لیے، یا علی، کبھی آپ اپنے علی اصغر کا پرسہ لینے کے لیے آئے، کبھی علی اکبر کا پرسہ لینے کے لیے، کبھی عباس کا پرسہ لینے کے لیے۔ آج شہزادہ قاسم کا ماتم ہے کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہا، آج ان کا ماتم ہے، پڑھنا ہے مجھے مصائب میں۔ لیکن یہ تو وہی سنت ہے نا جو میں جملہ کہنے لگا تھا، دو سنتیں پوری ہو گئی۔ اے شہزادہ قاسم، شہادت بھی مبارک، لیکن سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک، اس لیے کہ جیسے زہرا کا پہلو شکستہ، اے شہزادہ قاسم آپ کو آپ کے بابا کی سنت بھی، اس لیے کہ آپ کے بابا جب انہیں زہر دغا دیا گیا تو کلیجے کے ٹکڑے بڑے مظلوم، امام حسن مظلوم بھی ہیں، مسموم بھی ہیں، ہمیشہ سنتے ہو جملہ، لیکن میں امام حسن علیہ السلام کا مصائب کا جملہ پڑھو، امام حسین کی گفتگو کے لیے کہ مولا آپ کی مجالس اشرے میں میں آپ کے بڑے بھائی مولا حسن کا پرسہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں چند جملوں میں۔ آپ نے جنازوں میں شرکت کی ہے نا، غریب سے غریب کا بھی جنازہ ہو، قبرستان آپ لے کے چلے گئے، وہاں سے واپس آتا ہے کبھی؟ جو سمجھ سکے وہ ہائے حسن کہہ کے گر گیا۔ یہ مظلوم جنازہ وہ ہے جو گھر سے چلا ہے، گھر واپس پلٹا ہے، جنازہ تیر سے لہو لہان ہے۔ حسن کا کفن بی بی زینب نے گویا پوچھا بھیا، میں نے تو سر کفن دیا تھا، میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ سر کیسے ہو گیا؟ کہ بہن امت نے تیر مارے ہیں۔ حسن کے جنازے پر تیر مارے ہیں، اللہ اکبر، یا مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بس جیسے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے ویسے ہی قاسم کی ماما لاش دیکھو، کربلا ہر فضیلت میں حسن اور حسین شریف ہیں، سارے ایک ساتھ شریف، دونوں ایک ساتھ، دونوں سیدہ ثواب اہل جنہ ہیں، دونوں سب رسول ہیں، فاطمہ کی لگتے تھے بالکل برابر سے، تو مسائل میں بھی تو برابر رہتا تھا تو ایک جیسا ہونا۔ کربلا میں ظاہری طور پر امام حسن تھے نہیں، لیکن ایک لاشا تھا جو مہمان ہوا تھا حسین کا۔ آپ سمجھ گئے میں نے کیا کہا؟ دیکھو شام غریبہ ایک ہی لاشا پامال ہوا نا، باقی تو سب باقی تو سب اپنے اپنے شہیدوں کے لاشیں لے کر چلے گئے، درمیان میں ایک لاشا حسین کا رہ گیا۔ ایک بہن دیکھتی رہی کوئی سید کا لاشا بھی لے کے جائے، کیونکہ شام غریبہ حسین کا لاشا پامال ہونا تھا، لہذا مسائب میں برابر ہونے کے لیے، ایک جیسا ہونے کے لیے حسن کی نیابت میں حسن کے بیٹے کا لاشا پامال ہوا۔ لیکن ایک فرق کے ساتھ، اگر یہ مسائب میں جملہ پہنچا سکا تو آج شاید خود گریے کا حل ہو سکے، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، حسن کا یتیم زندہ تھا،
قاسم کی صدا آ رہی تھی، چچا آدھے نکلے، چچا چچا میرا لاشا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ حق یہی ہے، حق یہی ہے، جزاک اللہ، حق یہی ہے۔ مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے یتیم بغیر یہ کہا۔ امام حسین اس لاشے کو سب سے الگ منفرد لے کر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے؟ ہر ایک کا لاشا تو اٹھا کے لاتے تھے۔ قاسم کا لاشا اٹھنے کے قابل نہیں بچا، مولا نے کٹھلی زمین میں رکھی۔ آج تبرکات برآمد ہوں گے، شہزادہ قاسم کہنا ہے شہزادے آپ کا لاشا حسین نے کٹھلی میں اٹھایا۔ اب میں چشم تصور سے سوچوں، جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں مشکل کشا کو، مشکل میں ہو، تو کیا مولا حسین نے نہیں پکارا ہوگا اپنے بابا کو؟ تو یا علی مدد کہہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائیں، یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں، یا علی مدد کہہ کے شکستہ استخوان اٹھائے، اور اس کے بعد کٹری کو بند کیا، حسین خیمے کی طرف چلے۔ درے خیمہ سے کہا بہن زینب قاسم کا لاشا لایا ہو لیکن ماں کو نہیں بتانا۔ بی بی زینب نے جب سوال کیا کہ بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں؟ کہے تو پیٹ پر گٹھلی دیکھ رہی ہے، اس میں قاسم کی لاش کے پامال ڈوڑے۔ اب دیکھیں جو علماء بزرگان سے سنا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، پھر ایک جملہ علامہ جوادی نے کتاب میں لکھا ہے، وہ عجب جملہ ہے مسائل کا، وہاں ختم ہو جائیں گے مسائل۔ جب لاش اندر آئی تو بیویوں پہ فروا سے چھپائی جا رہی ہے۔ بیوہ کے دل کا جو ایک آخری آسرا ہوتا ہے وہ تو بیٹا ہوتا ہے نا۔ وہ نوجوان قاسم گل بدن قاسم، دیکھو تھوڑا مسائل کا بیان زیادہ ہونا ہے، میں حضرت قاسم کی شہادت کے آخری جملے سے پہلے کیوں اور پڑھ دوں۔ وقت شہزادہ قاسم نہیں امام حسن کی اولاد میں شہید ہوئے، ایک عبداللہ ابن حسن بھی ہے، جانتے ہو؟ جب امام حسین پر تلوار چل رہی تھی نا تو ایک چھوٹا بچہ نکلا، فریاد کرتا جاتا تھا تقتل امی، کیا میرے ہوتے ہوئے چچا کو مارے گا؟ اس سالے کا تلوار چلانا چاہیے۔ حسن کے یتیم نے ہاتھ آگے بڑھا دی، عبداللہ ابن حسن کے ہاتھ کٹے، جل سے لٹک گئے، بچہ چچا کے گود میں آ گیا، کسی نے دور سے تیر مارا، بچہ حسین سے لگ گیا۔ یہ مولا حسن کے لیے ایک اور پرسہ، مولا حسن کی ایک اور قربانی ہے۔ جب قاسم کا لاشا آیا کہ ماں کو نہ دکھانا، بیوی میں فرما آگے گویا کہتی ہوں بی بی زینب سے کہ شہزادی ایک مرتبہ تو مجھے دکھا دیجئے کہ میرا بچہ کیسے شہید ہوا، خدا نہ کرے کسی ماں کے سامنے اس کے 13 برس کے جوان کی پامال لاش آئے۔ جیسے ہی ماں نے دیکھا کربلا کی عجب مائیں ہے، اپنے ہاتھوں کو قاسم کے ٹکڑوں میں رکھا، رو لینا نہیں پتا اگلے برس کسے قاسم پر رو لینا، اپنے سر کو کربلا کی زمین میں رکھا، کب پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کر لی۔ اب اس آخری جملے پر آ گیا جو علامہ جوادی نے لکھا ہے، یہ عجب حسین کے مصائب ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب حسین علی اکبر کی لاشے کو لائے نا تو ایک طرف اپنے بیٹے کا لاشا رکھا، ایک طرف بھائی کا بیٹا رکھا، درمیان میں حسین لیٹ گئے، ایک طرف قاسم کا لاشا، ایک طرف اکبر کا لاشا۔ حسین کہتے تھے واہ غربتہ